ٹوٹا ہوا تارا از سمیرہ شریف طور۔ تم میرے رشتوں کے قاتل ہو، کوئی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ ان کے سامنے تو لکودک صحرا تھا، میلوں تک پھیلا صحرا۔ آگ برساتا سورج سر پر تھا اور تپتی جھلستی ریت پاؤں تلے۔ چودھری حیات علی کو لگ رہا تھا کہ آج روز قیامت ہے، حساب کا دن۔ انہیں آج اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ وہ چیخوں پکار کر رہے تھے اپنی ساری اولاد کو، اپنی بیوی کچھ برسوں پہلے منو مٹی تلے جا سوئی تھی، مگر کوئی ان کی آواز سن کر نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ چیخ چیخ کر ان کا حلق دکھنے لگا۔ بھاگتے دوڑتے وہ گر رہے تھے، گرم جھلستی ریت ان کا بدن جھلسا رہی تھی۔ تم نے مجھے گندگی کا ڈھیر بنا دیا، تم صرف اور صرف قاتل ہو، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نہ جانے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ اب کہ چودھری حیات علی چیخ چیخ کر رو رہے تھے، نواز علی، شاہ زیب علی، حسن علی، وہ اپنے بیٹوں کو چیخ چیخ کر بلا رہے تھے، مگر ارد گرد خونخوار آوازوں کے علاوہ ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ تھک ہار کر تپتی ریت پر گر گئے تھے، اور تبھی انہیں لگا آسمان سے کوئی شعلہ لپکا ہے۔ وہ یکدم اٹھے، در و دیوار ان کی چیخوں سے گونج اٹھے تھے۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب، کیا ہوا چودھری صاحب؟ بخشو حواس باختہ انہیں جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ تو تپتے آگ اگلتے صحرا میں برہنہ ناپا گرے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے سامنے موجود انسان کو دیکھ رہے تھے۔ چودھری صاحب لگتا ہے خواب میں ڈر گئے ہیں، لیں یہ پانی پئیں۔ اس نے گلاس بھر کر پانی پیش کیا تھا۔ چودھری صاحب کو لگا ان کا گلا دکھ رہا ہے، جیسے چیخ چیخ کر خراشیں پڑ چکی ہیں۔ صحرا کی گرمی و تپش اور آگ برساتا سورج، انہیں ایک دم شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کیا۔ وہ لاشعور سے شعور کی طرف پلٹ رہے تھے۔ انہیں ماحول اور ارد گرد موجود چیزوں کی شناخت ہو رہی تھی۔ وہ کسی لکودک صحرا میں نہیں، ایک قیمتی ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ کمرے میں اپنے جہازی بستر پر دراز تھے۔ ان کا وفادار ملازم بخشو انہیں تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ایک خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ ان بھیانک خوابوں کا سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا، مگر پہلے پہل وہ ڈر کر چیخ کر اٹھتے نہیں تھے۔ یہ تو پچھلے 3-4 سالوں سے ان کا احساس ندامت گناہ کا روپ دھارنے کے بعد ہر لمحہ انہیں دھمکانے آ جاتا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بخشو، ساتھ ہی نصفانی آواز بھی تھی۔ جی تابندہ بوا۔ بخشو اٹھ کر دروازے تک گیا۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا، تابندہ بوا چادر میں منہ چھپائے کھڑی تھیں۔ شاید چودھری صاحب کی چیخ و پکار سن کر وہ بھی اٹھ گئی تھیں۔ کیا بات ہے، چودھری صاحب کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بڑے شائستہ لب و لہجے میں اپنے مخصوص مؤدبانہ انداز میں وہ استفسار کر رہی تھی۔ بخشو نے سر ہلا دیا۔ جی بوا، آپ کو پتہ تو ہے وہ اکثر خواب میں ڈر جاتے ہیں، ابھی نارمل نہیں ہوئے، کچھ وقت لگ جائے گا۔ طبیعت البتہ ٹھیک ہے، وہی مخصوص الفاظ تھے۔ تابندہ بوا نے سر ہلا دیا۔ ان کو نیند کی گولی دے کر سلا دو، اور ہاں، صبح کسی سے بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تابندہ بوا نے مخصوص ہدایت سے نوازا تو بخشو نے فوراً سر ہلا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا چودھری صاحب نیند کی گولی نہیں لیں گے۔ وہ اس خواب کے بعد ہمیشہ وضو کر کے اللہ کے حضور رو رو کر گر گڑاتے، پتہ نہیں اپنے کن گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے۔ پھر کئی ہفتے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب چودھری صاحب نارمل ہو کر دوبارہ زندگی کی دلچسپیوں کو محسوس کرنے لگتے تو پھر یہی خواب آنے لگتا، اور پھر وہی اذیتناک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اسے اس حویلی میں کام کرتے برسوں بیت گئے تھے۔ ان گزرے سالوں میں جہاں وہ حویلی کے ہر راز سے واقف ہوا تھا، وہیں وہ چودھری صاحب کی ذات اور تابندہ بوا کے کرداروں سے ضرور متفکر تھا۔ تابندہ بوا کون تھیں اسے قطعی علم نہ تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ نواز علی اور حسن علی کو ان کے وجود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، شاہ زیب علی صاحب کو تابندہ بوا سے خصوصی لگاؤ تھا۔ تابندہ بوا انہیں بھائی کہتی تھیں۔ تابندہ چودھری صاحب کی حقیقی بیٹی تھیں، سوتیلی یا کوئی رشتہ دار، آج تک ہر باہر کے لوگوں کو علم نہ ہو سکا تھا۔ یہ دونوں کردار خاصے پراسرار تھے، مگر بخشو کو ان دونوں سے بہت لگاؤ اور محبت تھا۔ تابندہ بوا کو مطمئن کرنے کے بعد وہ اپنے خیالات کو جھٹکتے واپس کمرے میں لوٹا تو ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ چودھری صاحب اب جائے نماز بچھائے سجدے میں گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگ رہے تھے، نہ جانے کن گناہوں کی۔ ہمیشہ کی طرح اسے چودھری صاحب کی شخصیت مزید پراسرار لگی۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے فرشی بستر پر لیٹ گیا۔ چودھری صاحب کی حالت کے پیش نظر چودھری شاہ زیب علی کی خصوصی ہدایت کی وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرے، سائے کی طرح ان کی حفاظت کرے۔
چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں باہر نکلی، ساتھ والے ٹیرس سے آتی دھیمے سروں میں خوبصورت الفاظ پر مشتمل انا وقار کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار ٹھٹکے تھے۔ یہ غزل وقار احمد اور اس کی ماما کو بہت پسند تھی۔ 2 سال پہلے ضیاء انکل جب پاکستان آئے تھے تو ان کے کمرے میں دن رات صرف یہی غزل گونجا کرتی تھی۔ نہ جانے اس غزل میں ایسی کیا خاص بات تھی جو سارا خاندان ہی اس کا دیوانہ تھا۔ انا وقار کا تجسس ایک دم بڑھا، بڑا دلکش، بڑا رنگین۔ یہ شاعر کہتے ہیں یہاں ہزاروں گھروں میں لوگ رہتے ہیں، مجھے اس شہر کی گلیوں نے بنجارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ انا وقار نے ٹیرس کی سیڑھیوں کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر ریلنگ کی طرف۔ ٹیرس کے ساتھ والا کمرہ اگر ولید ضیاء احمد کا نہ ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ ضیاء انکل کے کمرے میں یہ ریکارڈ بج رہا ہے۔ حیرت ہے، اس غزل کے سارے دیوانے ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہو گئے۔ ٹیرس کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے وہ جلدی جلدی اترنے لگی تھی۔ میرے مالک میرا دل کیوں تڑپتا ہے سلگتا ہے، تیری مرضی پہ کس کا زور چلتا ہے، کسی کو گل اور کسی کو تو نے انگارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی کو آوارہ بنا ڈالا۔ جلدی سے تیز قدموں سے دوسرے ٹیرس کی سیڑھیاں چڑھ کر اس نے کمرے کے سامنے جا کر دم لیا تھا۔ ضیاء انکل کا یہ پورشن ان کے پورشن کے ساتھ کچھ اس طرح ملحق تھا کہ دونوں پورشنز کے درمیان ہر کمرے کا ٹیرس دوسرے ٹیرس سے سیڑھیوں کی مدد سے اگر جدا تھا تو کمروں کی دیواریں اس طرح ساتھ تھیں کہ دونوں پورشنز علیحدہ علیحدہ محسوس نہیں ہوتے تھے۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس شخص کو پاکستان آئے صرف ہفتہ ہی ہوا تھا، مگر انا وقار احمد کو لگ رہا تھا جیسے پچھلے چند سال درمیان میں آئے ہی نہ ہوں۔ میں اس دنیا کو دیکھ کر اکثر حیران ہوتا ہوں، نہ مجھ سے بن سکا چھوٹا سا گھر، دن رات روتا ہوں، خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ ریکارڈ بجنا بند ہو چکا تھا، کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو نوک کیا تھا۔ یس، بھاری گمبھیر آواز پر انا وقار کو لگا اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی ہیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ جھجکتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ولید جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ انا وقار احمد دہلیز پر ایستادہ تھی۔ محترمہ آپ اندر آ چکی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو چند قدم مزید آگے بڑھ آئی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے یوں نک سے تیار کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ خود پر بڑی فراوانی سے پرفیوم کرتا پلٹا۔ یس، اس نے مختصراً کہا کہ پرفیوم کی شیشی ٹیبل پر رکھ دی۔ لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ اور ٹائی میں اپنے دراز قد سمیت وہ پورے ماحول میں نمایاں تھا۔ تیاری بتا رہی تھی کہ یہ خصوصی اہتمام کسی خصوصی نوعیت کا ہی تھا۔ بطور خاص ڈریسنگ وہ تو عام حلیے میں بھی دلوں پر قیامت ڈھانے کا ہنر جانتا تھا۔ آج تو اور بھی مینٹین کیا ہوا تھا خود کو، نہ جانے آج قیامت کس دل پر ڈھانی تھی۔ انا وقار احمد کو اپنے اعصاب خاصے مشتعل ہوتے محسوس ہوئے۔ دل کی دھڑکن مس ہوئی تو اسے خود کو سمجھانا مشکل لگنے لگا۔ کوئی خاص میٹنگ ہے یا سوال خود بخود اس کے لبوں پر در آیا تھا۔ ولید ضیاء نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی، وہ اب اپنا موبائل اور والٹ چیک کر رہا تھا۔ ایک فرینڈ کے ساتھ ڈنر کا پروگرام ہے، اس نے کل ہی انکل ضیاء کے ساتھ باقاعدہ ان کا آفس جوائن کیا تھا۔ ساری عمر امریکہ جیسے ملک میں گزار کر آنے والا شخص ایک دم دوستی کرنے لگا تھا، اسے تعجب ہوا تھا۔ کوئی نیا دوست ہے؟ دل میں کل بلاتا سوال لبوں پر آ گیا تھا۔ اس نے والٹ چیک کر کے پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہلکے میرون ڈھیلے ڈالے سراپے میں قریب وہ استفسار کر رہی تھی۔ نہیں، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ شاہ زیب علی۔ اچھا، مصطفیٰ بھائی جن کا اپارٹمنٹ امریکہ میں ہمارے گھر کے سامنے تھا، وہی نا جن سے آپ اور احسن بھائی بڑے کلوز فرینڈشپ تھی۔ اسے سب یاد آتا چلا گیا تو ولید نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یس، بڑی اچھی یادداشت ہے تمہاری، یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ آپ کو یہاں کہاں مل گئے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ 2 سال پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کی ساری فیملی اسی شہر میں رہتی ہے۔ ٹیلی فونک رابطہ تو رہتا ہی تھا، بس پاکستان آنے کے بعد پہلی بار اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا تو انا وقار احمد نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ تبھی روشنی دروازہ نوک کرتی اندر آ گئی۔ وہ انا کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ صبحی پھوپھو کہہ رہی ہیں کہ چائے تیار ہے، آ جائیں۔ اس نے انا کی ماما کا پیغام دیا۔ ولید نے اپنی کلائی پر
گھڑی دیکھی، شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ سوری ڈیئر، پھپھو کو منع کر دو، تمہیں بتایا تو تھا کہ میرا مصطفیٰ کے ساتھ پروگرام طے ہے۔ اس وقت میں ادھر ہی جا رہا ہوں، اگر چائے پینے رکا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے سہولت سے منع کیا تھا۔ روشنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ اگر بابا پوچھیں تو کیا کہوں؟ میں کال کر دوں گا۔ اور بابا اس وقت کہاں ہیں؟ انکل اور پھپھو کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سغرا انا کے کمرے میں گئی تھی جبکہ احسن بھائی وہاں آ گئے تھے، اس لیے میں آپ کو بلانے آئی تھی۔ میں بس یوں ہی ادھر آ نکلی تو رک گئی تھی۔ انا نے فوراً اپنے رکنے کی وضاحت کی تھی۔ اوکے گرلز، پھپھو سے معذرت کر لینا۔ روشنی میں چلتا ہوں، دیر سویر ہو گئی تو کال کر لوں گا۔ روشنی نے سر ہلا دیا۔ ولید پیار سے بہن کے بالوں کو چھیڑتے کمرے سے نکلا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ پرفیوم کی مہک ابھی تک حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ روشنی کے ہمراہ اپنے پورشن میں آ گئی تھی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ نہ جانے کیا موضوع بحث تھا۔ ضیاء ماموں کی آواز پر دونوں چونکی تھیں۔ ضیاء ماموں بڑے باذوق انسان تھے۔ اکثر اوقات وہ فی البدیہہ اشعار کا استعمال کرتے رہتے تھے۔ انا کے لبوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی تھی۔ اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ اس نے بڑی شرارت سے ماموں کے عقب میں جا کر شعر مکمل کر دیا تھا۔ ارے ہماری ٹارزن اتنی دیر سے کہاں تھی؟ وہ ضیاء ماموں کی بہت چہیتی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ میں کالج سے آنے کے بعد سو گئی تھی، اب اٹھی ہوں۔ ماما پاپا اور احسن بھائی کے علاوہ وہ خود روشنی اور ضیاء ماموں تھے جو اس وقت چائے پر موجود تھے۔ وہ ماموں کے ساتھ صوفے پر ٹک گئی تھی جبکہ روشنی ماما کے ساتھ جا بیٹھی۔ ولید نہیں آیا بیٹا؟ صبوحی نے روشنی کو دیکھا۔ بھائی کا اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر ڈنر کا پروگرام تھا، وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ چائے مگ میں انڈیلتے اس نے بتایا تو ضیاء صاحب کو بھی ایک دم یاد آیا تھا۔ ہاں بتا رہا تھا مجھے کہ وہ آج مصطفیٰ کے ساتھ باہر ڈنر کرے گا۔ مصطفیٰ؟ وہی جو ہمارے ساتھ امریکہ میں تھا؟ احسن کو بھی بر وقت یاد آیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے تعلیم مکمل کر کے پاکستان آ گیا تھا۔ ولید سے ٹیلی فونک رابطہ رکھتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ ولید بھی پاکستان میں آیا تو فوراً ہی ملاقات کو مچل اٹھا۔ ہاں یاد ہے مجھے بھی، وہ لڑکا بڑا ذہین اور لائق تھا، کردار کے لحاظ سے بھی بڑا مضبوط تھا، ورنہ جس طرح وہ تنہا وہاں رہ رہا تھا، کسی برائی میں ملوث ہو جانا کون سا مشکل کام تھا۔ وقار صاحب کو بھی وہ اچھی طرح یاد تھا۔ مجھ سے تو خیر اس کی کم ہی بنتی تھی، ہم دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے بہت تھے، مگر ولید سے اس کی بہت بنتی تھی۔ انا نے اکتا کر روشنی کو دیکھا، وہ بھی یقیناً اس مصطفیٰ نامے کو سن کر بور ہو رہی تھی۔ احسن بھائی، پاپا، ماما اور ماموں تفصیلی انداز میں امریکہ میں گزرے ماہ و سال کو یاد کر رہے تھے۔ اس نے چپکے سے روشنی کو اشارہ کیا، وہ بھی فوراً سمجھ گئی۔ دونوں اپنا اپنا کپ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں؟ ماما نے ذرا سا گفتگو سے توجہ ہٹا کر دونوں کو دیکھا۔ ہم لان میں جا رہی ہیں۔ انا کے جواب پر وہ سر ہلا کر پھر باتوں میں مصروف ہو گئی تو دونوں باہر لان میں چلی گئیں۔ تمہیں پاکستان آ کر یہ سب کیسا لگ رہا ہے؟ ساتھ ساتھ چلتے انا نے روشنی سے پوچھا۔ بہت اچھا، وہاں اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے نا۔ وہ آزاد معاشرہ ہے۔ پاپا کے ساتھ ہم نے ساری زندگی بھلے وہاں گزاری ہے، بے شک ہماری ماں وہاں کی تھی، ہماری جڑیں وہاں سے ہیں، مگر بابا کا یہ ملک اور بابا کی وجہ سے یہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ میں تو یہاں آنے کے لیے دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ اور ولید؟ اس کے دل میں مچلتا سوال لبوں پر آ گیا تھا۔ ولید بھائی تو مجھ سے بھی زیادہ پرجوش تھے۔ 10 سال پہلے تم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے، ایسے میں ایک بھرپور فیملی کے ماحول کو بہت یاد کیا۔ بابا نے ہماری تربیت اور پرورش جن خطوط پر کی ہے تو ہم وہاں زندگی گزار ہی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال لوٹ کر تو ہمیں یہی آنا تھا۔ روشنی بہت پیاری، نازک اور سنجیدہ سی لڑکی تھی۔ ضیاء ماموں 2 سال پہلے پاکستان آ گئے تھے جبکہ ولید اور روشنی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وطن لوٹے تھے۔ جیسے ہی ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی وہ دونوں آ گئے۔ احسن بھائی اور ماما کی موجودگی کے باوجود میں نے ہمیشہ تم لوگوں کی کمی کو خصوصاً محسوس کیا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی، وہاں کے ماحول اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سیٹ ہونا ہی پڑا۔ تمہیں بتاؤں، میں نے کئی سال تک کسی سے بھی دوستی نہ کی تھی، میری کوئی دوست نہیں تھی۔ اب 2 سال پہلے میری شہوار سے دوستی ہو گئی ہے۔ شہوار سکندر علی بہت اچھی لڑکی ہے۔ میڈیکل کے پہلے 2 سال بڑے بور اور ٹف گزرے تھے۔ وہ کالج کی نہایت ذہین لڑکی تھی، طلباء تو ایک طرف اساتذہ تک اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ہر دل عزیز ہستی ہے، نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش ہے کہ میرا دل خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ روشنی، اسے میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شہوار اور روشنی میں کوئی فرق نہیں۔ شکل و صورت میں تم بھلے مختلف صحیح، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس میں تمہارے وجود کی خوشبو آتی ہے۔ لگتا ہے بہت ہی شاندار ہستی ہیں وہ شہوار سکندر صاحبہ۔ وہ بہت اچھی ہے، اسے دیکھ کر اس پر رشک کرنے کو دل چاہتا ہے، دل خود بخود اس کی طرف کھنچتا ہے۔ واہ، لگتا ہے اس خاص ہستی سے ملنا ہی پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟
بلواؤ نا کسی دن گھر پر، ہم بھی دیکھتے ہیں ایسی کون سی کشش ہے اس ہستی میں کہ انا صاحبہ کو ان میں ہماری ذات دکھائی دیتی ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، وہ جتنی ہر دل عزیز ہے اتنی ہی محتاط طبیعت کی مالک، کسی گاؤں کی رہنے والی ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں رہ رہی ہے، کبھی کسی کے ہاں نہیں جاتی۔ میں نے کئی بار اسے آفر کیا مگر مانتی ہی نہیں۔ انا نے اب کے اس افسردگی سے بتایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں یار، زندہ صحبت صحت باقی، کبھی تمہارے کالج جانے کا اتفاق ہوا تو مل بھی لیں گے۔ روشنی نے فوراً اسے افسردگی سے نکالا تھا، مگر میں نے سوچ رکھا ہے کہ تمہاری اور احسن بھائی کی شادی پر اسے ضرور انوائٹ کروں گی، اگر وہ انکار کرے گی تو زبردستی لے کر آؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اس کے گاؤں جا کر اس کی والدہ سے اجازت کیوں نہ لینی پڑے۔ روشنی احسن سے منسوب تھی، بڑوں میں یہ بات کافی عرصے سے طے تھی، مگر اب جب کہ روشنی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی اور احسن بھی اپنی لائف میں اسٹیبلش ہو چکا تھا تو بڑوں کی رائے تھی کہ اب نیک کام میں تاخیر نہیں کی جائے، جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ وہ دونوں اندھیرا گہرا ہونے پر کتنی دیر تک واک کرتے، ادھر ادھر کی ڈھیر ساری باتیں کرتی رہی تھی۔ ولید نے جیسے ہی ہوٹل کے ہال میں قدم رکھا تھا، اپنی متلاشی نظروں سے اطراف میں نگاہ ڈالی تھی، مصطفیٰ اسے سامنے ہی ایک ٹیبل پر بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے بھی اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا، وہ ایک بڑے جوش سے اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے بھی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں بے اختیار ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ 2 سال بعد مل رہے تھے، بے شک آواز کا تعلق برقرار تھا، نیٹ میٹنگ بھی چلتی رہتی تھی، مگر 2 سال بعد روبرو ملنے پر دونوں ہی خاصے جذباتی ہو گئے تھے۔ چند پل ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہنے کے بعد جدا ہوئے تو ولید نے مسکرا کر مصطفیٰ شاہ زیب علی کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا تھا۔ زبردست، ان 2 سالوں میں بڑی صحت بنا لیا تم نے۔ امیزنگ۔ ولید کا دراز وجیح سراپا ایک دم نمایاں تھا۔ جواباً مصطفیٰ نے ایک زبردست کہکھا لگایا تھا۔ صحت کیوں نہ بناتا، ساری عمر پردیس میں کالی چائے اور سرے ٹوسٹ پر گزارا کرتے رہے ہیں، یہاں ماں کی نگرانی میں خاص دیسی خوراک کھانے کو ملتی ہے، اور تمہیں ہمارا پتہ تو ہے، فیوڈل سسٹم سے بلانگ کرتا ہوں، ویسا ہی دبلا پتلا رہتا تو خاندان بھر کی لٹیا ڈبو دیتا۔ دونوں نے اپنی اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ بالکل نہیں بدلے، ویسے کہ ویسے ہی ہو، سوائے صحت کے۔ ولید اب بھی اسے بڑی محبت سے تاک رہا تھا۔ مصطفیٰ پھر ہنس دیا۔ یہاں آتے ہی وارننگ مل گئی تھی محترم والد صاحب سے کی طرف سے کہ ان کے دیگر بیٹوں کی طرح ان کا نام نہ ڈبوں۔ ان کے تمام خواب اب مجھ سے ہی وابستہ ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے پولیس فورس میں آؤں، اور تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا فرما بردار ہوں اپنے والدین کا۔ فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا جی نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنا ہے تو سب سے پہلے صحت بناؤں، لہٰذا جم جوائن کرنے کے ساتھ اور بھی نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑے تھے کہ تب جا کر یہ باڈی بنی ہے۔ ولید نے مسکرا کر اس کی ساری بکواس سنی تھی۔ ہاں اتنے ہی تو تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، والد صاحب نے کہا پولیس فورس جوائن کر لو، اور بیٹا صاحب فوراً گردن ہلاتے پیچھے چل دیے۔ یہ مسکینی وہاں چلانا جہاں جانتا نہ ہو کہ موصوف 2 سال پہلے پاکستان میں CSS کے امتحان کلیئر کرنے کے عزم لے کر لوٹے تھے۔ چلو یوں ہی صحیح، مصطفیٰ کھل کر ہنس دیا۔ انکل کیسے ہیں؟ مصطفیٰ نے ضیاء انکل کے بارے میں پوچھا۔ بابا بالکل ٹھیک ٹھاک، A1۔ بہت اچھی بات ہے، بڑا یاد کرتے تھے وہ پاکستان کو، ساری عمر امریکہ جیسے ملک میں گزار کر بھی وہ اپنے اندر سے وہی محب وطن انسان رہے۔ اور روشنی کا سناؤ، کمپلیٹ ہو گئی اس کی بھی ایجوکیشن؟ ہاں میرے ساتھ ہی آئی ہے، بابا اور وقار انکل چاہ رہے ہیں کہ اب اس کی شادی کر دی جائے، دیکھو کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ احسن کے ساتھ؟ ولید نے سر ہلا دیا۔ احسن کا سناؤ، وہ کیسا ہے؟ 10 سال پہلے تو وہ بڑا جذباتی جھگڑالو سا لڑکا تھا، کچھ چینج آیا ابھی تک یا ویسا ہی ہے؟ نہیں یار بہت بدل گیا ہے، وہ انکل اور بابا کے ساتھ مل کر سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے، بلکہ میرے لیے بھی سارا آفس اسٹیبلش کیا ہے، بہت ذمہ دار اور حساس طبیعت کا مالک ہے وہ۔ اور رہی بات جذباتیت کی، تو جذباتی تو ہر کوئی ہوتا ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، کوئی جذباتیت کو سرنڈر کر لیتے ہیں اور کچھ کے اس کے ہاتھوں بے بس ہو کر سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تم ملو گے تو خود بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، ولید نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں جذباتی تو ہم بھی تھے، بلکہ بچپن نام ہی جذباتیت کا ہے، وقت اور میچورٹی ہماری جذباتیت کو سہارا دیتی ہے۔ اور تمہاری وہ چھوٹی سی کزن بھی تھی نا، احسن کی سسٹر، انا نام تھا نا اس کا، کیسی ہے وہ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، میڈیکل کے 4th ایئر میں ہے۔ زبردست، اس کا مطلب ہے خاصی بڑی ہو گئی ہے وہ بھی، ظاہر ہے اتنے سالوں کا گیپ ہے درمیان میں، جب وہ پاکستان لوٹی تھی تو روتی دھوتی اور 2 پونیاں بنانے والی بچی تھی، اب تو ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہے۔ ولید کی آنکھوں میں اس کا دلکش سراپا در آیا تو وہ مسکرایا۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ خیر ہے نا؟ مصطفیٰ کا انداز شرارتی تھا۔ ولید نے اسے گھورا۔ خبردار کوئی بکواس کی تو،
کچھ کھانے کو بھی منگوانے کا ارادہ ہے یا صرف بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے فوراً بات پلٹ دی۔ مصطفیٰ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہنس دیا۔ ویٹر، اس نے ویٹر کو آواز لگائی تھی اور پھر اسے اپنا مینیو نوٹ کروانے کے بعد پھر سے گزری باتوں کو تازہ کرنے لگے۔ کاش میرے بس میں ہوتا تجھ سے غافل ہو جانا، ہم بھی سکون سے رہتے بے خبر تیری طرح۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کوریڈور سے گزرتے سیڑھیوں کے پاس آئی، نہ جانے وہ کس کونے سے نکل کر اس کے عین سامنے آ کر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شہوار نے بروقت اپنے قدم روکے تھے، ورنہ تصادم یقینی تھا۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ اطراف میں کوئی نہیں تھا، کسی نے اس بدتمیز ایاز کی حرکت نہیں دیکھی تھی، ورنہ صورتحال لمحوں میں بگڑتی۔ ہٹو سامنے سے، وہ پھنکاری تھی۔ اسے دیکھ کر شہوار کا بس نہیں چلتا تھا کہ یا تو خود کہیں غائب ہو جائے یا پھر اسے کہیں غائب کر دے۔ یہ دونوں باتیں ہی ناممکنات میں سے تھیں، سو وہ ابھی تک صبر و جبر کے ساتھ اسے برداشت کر رہی تھی، مگر اب کچھ عرصے سے اس شخص کی بدتمیزیاں حد سے تجاوز کرتی جا رہی تھیں۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ شہوار کا ضبط سے برا حال ہوا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو ایاز صاحب کہ میں شاہ زیب انکل سے تمہاری شکایت کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ شکوے شکایتوں کی نہیں، یہ ظرف کی بات ہے۔ تیرے وہم و گماں میں بھی ہم نہیں، تو لفظ لفظ ہمیں یاد ہے۔ دوسری طرف اس نے ترنت شیر داغا تھا، وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ شہوار کا جی چاہا کہ اگر اس کا ممکن نہیں تو اپنا ہی سر پیٹ لے۔ بڑی کوفت و بیچارگی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کی برداشت کو بڑی بری طرح آزما رہا تھا۔ یہ عادلہ بھابی کا بھائی نہ ہوتا تو وہ کب کا اس سر درد سے چھٹکارا پا چکی ہوتی۔ کچھ نہ بھی کرتی، کم از کم وہ چیئرمین صاحب تک اس کی شکایت تو ضرور پہنچاتی، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ عادلہ بھابی کا بھائی تھا۔ اور عادلہ بھابی کون ہستی تھی؟ ان گزرے ماہ و سال میں وہ بہت اچھی طرح نہ صرف اس عورت کو جان چکی تھی بلکہ بہت اچھی طرح پہچان بھی چکی تھی۔ شہوار نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے اپنے قدم واپسی کی طرف موڑ دیے تھے۔ ارے کہاں چل دی؟ اسے خاموشی سے واپس پلٹتے دیکھ کر وہ سرعت سے اس کے پیچھے آیا تھا، مگر شہوار لب پر لب جمائے خاموشی سے اپنے راستے پر چلتی رہی تھی۔ سچ کہتی ہیں عادلہ باجی، تم جیسی لڑکیاں کب تک اپنی اکڑ قائم رکھ پائیں گی؟ بظاہر غرور و تکبر سے گردن اکڑاتے، اندر ہی اندر دولت و پیسے پر مر مٹنے والی لڑکیاں۔ کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ 2 ٹکے کی ہو تم، چاہو تو پل میں اپنے قدموں میں گرا سکتا ہوں تمہیں۔ اسے کسی بھی طرح اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس نے یہ نیا حربہ استعمال کیا تھا۔ شہوار کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے، سب لحاظ و مروت بلائے طاق رکھ کر اس کا منہ نوچتے۔ شہوار کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ وہ ایک دم بپھر کر ٹھہری تھی، انتہائی طیش و غضب اس کی طرف پلٹی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ اس کا ہاتھ اس پر اٹھ بھی جاتا۔ شٹ اپ! بڑی مشکل سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر وہ پھنکاری تھی۔ کیا ہوا شہوار؟ وہ اس وقت راہداری میں جس طرف نکل آئے تھے وہاں سامنے ہی لان تھا جہاں کئی طلباء خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شہوار کو ایک دم اپنے ارد گرد ماحول کا ادراک ہوا تو پلٹی۔ انا نہایت تشویش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دور سے ہی ایاز کو شہوار کے پیچھے آتے دیکھ چکی تھی، سو فوراً بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایاز شہوار کو پچھلے کچھ عرصے سے خاصا تنگ کر رہا تھا۔ انا نے اسے کئی بار چیئرمین صاحب سے اس مسئلے پر بات کرنے کا کہا بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ مسٹر ایاز، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ شہوار کو غصے سے بے حال ہوتے دیکھ کر اس نے خاصے تیکھے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ جواباً ایاز نے کہکا فضا میں اچھالا تھا، یہ تو آپ کی فرینڈ ہی بتا سکتی ہیں کہ ہمیں کیا پرابلم ہے۔ کئی بار عرضی ان کے روبرو پیش کر چکے ہیں، مگر خیر دیکھتے ہیں کب تک یہ اپنی اصلیت دکھاتی ہیں۔ اس کی زبان اتنی رقیق اور غلیظ تھی کہ شہوار گمسم سی ہو گئی۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے کوئی بات کہے، کوئی تلخ جملہ ادا کیے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ رکو شہوار، شہوار رکو تو! انا بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی تھی۔ انا نے اسے ہال میں ہی جا لیا۔ وہ بینچ پر بیٹھی ڈیسک پر سر رکھے شاید رو رہی تھی۔ شہوار، اس نے گھبرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہی حالت چہرے کی بھی تھی۔ کوئی بدتمیزی کی ہے اس نے؟ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ کر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں بہت نظر انداز کر چکی ہوں اسے نا، میری برداشت سے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ سب۔ یہ عادلہ بھابی کا بھائی نہ ہوتا تو صرف ایک کالج فیلو ہوتا تو میں پہلے ہی قدم پر اس کی اچھی طرح نہ صرف سمجھا چکی ہوتی بلکہ اچھا خاصا بندوبست بھی کروا چکی ہوتی۔ مصیبت تو یہ ہے کہ یہ عادلہ بھابی کا بھائی ہے، اور عادلہ بھابی وہ ہستی ہیں جو اول روز سے ہی میرے ساتھ نفرت کا رشتہ نبھا رہی ہیں۔ ادھر یہ ٹینشن بن کر سوار رہتا ہے اور گھر جاتی ہوں تو وہ زچ کیے رکھتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں سے کیسے جان چھڑاؤں۔ انا کو شہوار پر بہت ترس آیا۔ جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہ ہو وہ اسی طرح زمانے کی ٹھوکروں پر آ جاتے ہیں۔
بکاؤ مال کی طرح جس کی مرضی جب چاہے حق جتانے کھڑا ہو جائے۔ بہت زیادہ تو نہیں، مگر کچھ حد تک وہ شہوار کے گھریلو حالات سے واقف تھی۔ شہوار کے والد کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، پر ماں چودھری حیات علی کی دور کی رشتہ دار تھیں۔ بیوگی کے بعد شاہ زیب انہیں بہن بنا کر حویلی لے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اپنے قول کو نبھا رہے تھے۔ شہوار کے ماں باپ دونوں اکلوتے تھے، مگر یہ منہ بولے رشتے اپنوں سے بڑھ کر تھے۔ مگر بعض اوقات دوسروں کے در پہ پڑے رہنے کی ذلت بھی اب بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ شہوار کو اب اس ذلت کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی وجہ سے چپ تھی، سب برداشت کر رہی تھی۔ سوائے عادلہ بھابی کے باقی سب بہت اچھے تھے، اسی لیے وہ عادلہ کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کرتی، مگر ایاز کی حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ تم اپنے انکل سے بات کرو نا، میں نے بھی کئی بار ایسا سوچا، مگر انا جس طرح کا عادلہ بھابی کا مزاج ہے، اور انکل جب ساری بات کا علم ہوگا تو یقیناً وہ بھابی سے باز پرس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہنگامہ ہوگا میں اس ہنگامے سے ڈرتی ہوں۔ عادلہ بھابی میری ذات کو لے کر اتنی بار ایشو بنا چکی ہیں کہ مجھے اب خوف آتا ہے ان سے۔ اتنی گھٹیا اور رقیق باتوں پر اتر آتے ہیں کہ شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں یہ سب امی کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں۔ کیا کیا خواب لے کر میں ادھر آئی تھی، مگر اب تو صرف دن رات یہی دعا مانگتی ہوں کہ خیر خیریت سے یہ 2 سال گزر جائیں۔ ہاؤس جاب کے دوران ایاز سے محتاط رہوں گی، وہ یاسید سے بتا رہی تھی۔ انا کا دل دکھ گیا تھا۔ یہ عادلہ بھابی آخر کیا چیز ہیں، کیوں کرتی ہیں وہ ایسا؟ وہ بہت اعلیٰ چیز ہیں، میری کانوینٹ کی پڑھی لکھی، باہر سے ہائر اسٹڈی کر کے آئی ہیں۔ ان کی گردن اس غرور سے نہیں جھکتی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہیں، امیر ماں باپ کی اولاد ہیں، تعلیم یافتہ مگر از حد خود پسند اور بگڑی ہوئی۔ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کو وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خوبصورت بے پناہ ہیں اور مغرور حد سے زیادہ۔ انکل انٹی تو ایک طرف اپنے شوہر عباس صاحب کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ تم سے نفرت کی بھلا کیا وجہ بنتی ہے؟ وہ دھیمے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں خود اذیت ہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کاشفہ کا پروپوزل مصطفیٰ شاہ زیب کے لیے لائی تھی۔ ساری عمر بیرون ملک زیر تعلیم رہا۔ مصطفیٰ کا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو مٹی کو بھی چو کر سونا بنا دے۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والوں میں ہے۔ مصطفیٰ نے ان کی بدتمیز منہ پھٹ زبان دراز بہن سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف صرف عادلہ بھابی کے سوا کوئی بھی اس پروپوزل کے حق میں نہ تھا، اور اس انکار کا سارا ملبہ مجھ پر گر گیا۔ تو اس سارے قصے میں تمہارا کیا قصور ہے؟ وہ تمہیں بھلا کیوں تنگ کرتی ہیں؟ انکار جس نے کیا ہے وہ اس سے اپنی دشمنی نکالیں، بھلا تم سے کیا لینا دینا؟ انا عادلہ بھابی کی دشمنی کی کوئی ٹھوس وجہ نہ سمجھ پائی تھی۔ شہوار مسکرا دی۔ بظاہر تو واقعی سارے قصے میں میرا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں نکلتا۔ انکار مصطفیٰ نے کیا اور باقی سب اس کی تائید کی، مگر وہ سمجھتی ہیں کہ سارے قصے میں سب سے زیادہ قصور میرا ہی ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ ان کے نزدیک انکل شاہ زیب اور مہر النساء آنٹی نے میری وجہ سے اس پروپوزل کو قبول کرنے پر اپنے بیٹے پر زور نہیں دیا، ورنہ وہ لوگ چاہتے تو مصطفیٰ کبھی کاشفہ کے پروپوزل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کیا انا کا کیا چیخ سے مشابہ تھا۔ بے انتہا حیرت زدہ وہ شہوار کی زندگی کے اس رخ سے قطعی بے خبر تھی۔ آہستہ شہوار نے فوراً ٹوکا تو وہ مزید پرجوش ہوئی۔ امیزنگ یار، کیا واقعی ایسا ہے؟ ان کے درمیان اس ٹاپک پر کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ آج جو شہوار نے یہ انکشاف کیا تو وہ حیرت سے گنگ تھی۔ نہیں، بظاہر تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، تفصیلاً آنٹی لوگوں کے گھریلو ٹاپکس پر میں نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچتے اور فیصلہ کرتے ہیں، خصوصاً مصطفیٰ کے معاملے میں وہ کیا چاہتے ہیں، یا پھر یہ محض بھابی کی سوچ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور مصطفیٰ، اس کی کیا رائے ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے؟ انا کہ اس معاملے میں ایک دم دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ مصطفیٰ بظاہر تو ایک مغرور اور گھمنڈی انسان ہے۔ مصطفیٰ کی کوالٹیز میں تمہیں بتا چکی ہوں، مزید یہ کہ وہ اپنے سے کم سٹینڈرڈ کے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جہاں تک میرے ساتھ اس کے رویے کی بات ہے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بظاہر خوش اخلاقی سے ہی پیش آتا ہے، تاہم وہ خاصا لیے دیے رہنے والا انسان ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی جاب کی وجہ سے وہ گھر میں کم ہی دکھائی دیتا ہے، اور دوسری بڑی وجہ مصروف بچپن کے چند سالوں کے علاوہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تعلیم کی وجہ سے بورڈنگ اور امریکہ جیسے معاشرے میں گزار کر آئے ہیں۔ وہ ایک وسیع شعور رکھنے والا، ایک واسٹ نظریات کا حامل انسان ہے۔ گھریلو معاملات میں بہت کم الجھتا ہے۔ عباس، سجاد، مصطفیٰ، یہ تینوں بھائی ہی علیحدہ علیحدہ مزاجوں کے حامل انسان ہیں۔ اس نے مسکرا کر کچھ توقف کیا، پھر انا کی دلچسپی دیکھ کر مسکرا دی۔
عباس بھائی کی بیوی ان پر حاوی ہیں، وہ ہر وقت بیوی کا موڈ دیکھ کر چلتے ہیں، تاہم ایک خوش مزاج اور سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ سجاد بھائی بھی کافی ہنس مکھ طبیعت کے ہیں، ان کی بیوی لائبہ بھابی وہ خاصی سمجھدار خاتون ہیں، پھوپھی زاد ہیں، خاندان کے جوڑے رکھنے والی اور گھر کو گھر بنانے والی۔ رہ گیا مصطفیٰ تو اس کے بارے میں تم نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ تفصیلات بتاتے اس نے کلائی پر بندھی ریسٹ واچ کو دیکھا، خاصا وقت ہو چکا تھا، یقیناً ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا۔ اس نے اپنی چیزیں ترتیب دیں۔ انا نے شہوار کے چہرے کو بغور دیکھا، اسے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا تھا۔ ہاں، ایک سنجیدہ سا تاثر ضرور تھا جو ہمیشہ سے اس کی شخصیت کا خاصہ رہا تھا۔ اور اس سارے سلسلے میں تمہاری مصطفیٰ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انا نے دل میں کل بلاتا سوال لبوں پر لانے میں قطعی تاخیر نہیں کی تھی۔ شہوار نے گہری سانس لی، اس لیے وہ انا سے کچھ بھی کہنے سے پرہیز کرتی تھی۔ اب تک مصطفیٰ شاہ زیب علی کے بارے میں جو بھی بیان کر چکی ہوں وہ میری ان کے بارے میں رائے ہی تو ہے۔ اس نے پھر سنجیدگی سے جواب دیا تھا، پھر مزید کہنے لگی، اس کے علاوہ کوئی خاص رائے نہیں ہے۔ دیکھو نا، عادلہ بھابی کی اپنی ایک سوچ ہے جس پر وہ کاربند ہے۔ انکل آنٹی ماں سوائے عادلہ بھابی کے سبھی مجھے گھر کے ایک فرد کی حیثیت دیتے ہیں، مجھے اجنبیت کا قطعی احساس نہیں ہونے دیتے، اور یہی حیثیت اس گھر میں میری امی کی بھی ہے۔ گاؤں میں پوری حویلی امی کے کنٹرول میں دی گئی ہے۔ مصطفیٰ کے دادا جان حویلی میں ہی مقیم ہیں، میری امی حویلی میں سیاہ و سفید کا مکمل اختیار رکھتی ہیں۔ مصطفیٰ کے سب چچا تایا وغیرہ بیرون ملک دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، باقی سب کو جائیداد میں سے اپنا اپنا مخصوص حصہ مل چکا ہے۔ رہ گئی حویلی تو نئے دور کا مزاج رکھنے والے لوگ، یہ سب ان کے لیے حویلی کے بزرگوں کے روایات کی ایک نشانی ہے جو امی کی نگرانی میں دیکھ کر سب بڑی الزمہ ہو چکے ہیں۔ شہوار نے ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی تو انا نے فوراً وہ سوال کر ڈالا جو پچھلے کچھ عرصے سے اس کے دل و دماغ میں تھا، اور تم لوگوں کی اپنی فیملی کا ہے، میرا مطلب رشتہ دار وغیرہ، یہ لوگ تمہارے لیے کیا لگتے ہیں؟ میری امی کا انکل لوگوں سے کوئی گہرا یا خونی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، امی انکل کی دور پرے کی رشتہ دار ہیں۔ میرے ابو امی دونوں اپنے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ شادی کے بعد ابو کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئے تو امی کے لیے زمانے کے سرد و گرم کو سہنا بڑا مشکل کام تھا۔ میری امی ایک پڑھی لکھی نہایت مؤدب اور زمانہ شناس خاتون ہیں۔ میں اپنی امی کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ابو کی وفات کے بعد امی لوگوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ میری امی ایک نہایت خوبصورت اور صاحب جمال خاتون ہیں، ایسے میں لوگوں کی ہمدردیاں بھی ایک خاص معنی لیے ہوئے تھیں۔ امی بتاتی ہیں کہ میں چند ماہ کی تھی جب وہ انکل کے پاس آئی تھیں پناہ لینے کے لیے۔ انہوں نے انہیں بہن جیسا مان اور بابا جان نے انہیں بیٹی جیسا مقام دیا۔ میں حویلی کی چار دیواری میں رہ کر پڑی بڑھی ہوں، کسی نے آج تک میری یا امی کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ مجھے حویلی کی ایک معزز بیٹی کا مقام دیا گیا ہے۔ شاہ زیب انکل کے علاوہ ان کے باقی بہن بھائی بھی مجھے حقیقی بیٹی کا سا مقام دیتے ہیں۔ ایسے میں میرا نہیں خیال کہ اس خاندان میں کوئی اور بھی عادلہ بھابی کی طرح مصطفیٰ کے سلسلے میں شکوک بھری منفی سوچ رکھتا ہو۔ آنٹی بیٹی کی طرح عزیز رکھتی ہیں، دونوں بیٹیاں شادی کے بعد بھی اپنا ہر کام میرے مشورے سے کرتی ہیں، یہی حال انکل اور دیگر لوگوں کا بھی ہے۔ اپنے بارے میں اس تفصیل سے انا کو بتا دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی اور سمجھتی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ انا کے لیے ایک معمہ سی بنی ہوئی تھی۔ انا اکثر اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، مگر آج پہلی بار اس قدر انداز میں اپنی فیملی کے بارے میں بتایا تھا۔ بہت ٹائم ہو گیا، کیا خیال ہے چلیں اب؟ دوبارہ ڈسٹ واچ کی طرف دیکھتے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انا بھی اس کی ہمراہ ہو لی۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے گیٹ تک آئی تھیں۔ انا کی بھی گاڑی آ چکی تھی۔ ڈرائیور نے شہوار کو دیکھتے ہی فوراً گاڑی سے نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہتے اپنی اپنی گاڑی کی طرف ہو لی تھیں۔